حافظ قرآن تراویح میں بیک وقت جن باتوں سے نمٹ رہا ہوتا ہے ان میں سے تو پہلا مصلی کا پریشر، اور دوسری کہ کہیں 20 رکعت سے زیادہ نہ ہو جائے، اور تیسری یہ کہ اپنے یومیہ سبق کو یعنی روزانے کے پڑھے جانے آیت کلام کو 20 رکعت پر تقسیم کرنا، کہ کہیں ایسا نہیں کہ سبق پورے پڑھ لیں یعنی کلام پاک کے جو پارے ہیں وہ پورے پڑھ لیں اور 20 جو رکعت ہے اس میں سے کچھ رکعت چھوٹ جائے یا کچھ رکعت پورے ہو جائیں یا یومیہ سبق جو کوٹے یا پارے ہیں وہ چھوٹ جائیں۔ یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ چوتھی اپنے سپاروں کا غم کہ کہیں غلطی اور متشابہات سے بچا جائے۔ پانچویں اس بات کی فکر کہ کہیں وقت زیادہ نہ لگ جائے۔ چھٹی اپنے گلے کی فکر کہ کہیں بیٹھ نہ جائے۔ ساتویں دین کو سنانے کی تیاری کرنا۔ آٹھویں افطاری میں کم کھانا۔ نویں قرآن مکمل ہونے تک ایک الگ غم، ایک الگ دھن سوار رہتا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن سے صرف حافظ قرآن بھگت رہا ہوتا ہے اور مقتدی حضرات ان تمام باتوں سے نا آشنا ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تراویح کے اختتام کے بعد، تراویح کی نماز ختم ہونے کے بعد مقتدی حضرات حافظ قرآن کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا حافظ صاحب قبلہ آج کافی ٹائم لگا دیے، آج کافی وقت گزار دیے ہیں، کیا بات ہے، خیریت تو ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ آج 2-3 غلطیاں بھی آئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حافظ صاحب آج کیا بات ہے، آج بہت تیز پڑھے جا رہے تھے، اگر دوسرے دن آہستہ پڑھ دے تو کوئی آ کر کہے گا کیا بات ہے حافظ جی، آج تو قاری باسط بن رہے تھے، خیریت تو ہے، آج کچھ زیادہ ہی ٹائم لگا دیے۔ خدا را ایسی باتوں سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں اور حافظ قرآن کو مشین نہ سمجھیں۔ وہ بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، ان سے بھی خطائیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اس کا مطلب یہ نہیں آپ تمام مقتدی حضرات بیٹھ جائیں اور اس کو شرمندہ کریں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود مصلی پر کھڑے ہو کر اگر 2 رکعت نماز ہی پڑھا دیں تو اللہ غنیمت، یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ آپ کو ڈھنگ سے مصلی پر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، آپ کو ڈھنگ سے 2 الفاظ بولے نہیں جائیں گے، لیکن حافظ قرآن جو پورے کلام پاک کو سینے میں پہلے بساتا ہے اور ایک ایک پارہ کر کر آپ کو روز یا 2 پارہ کر کر آپ کو روز سنایا جاتا ہے، لیکن آپ ان کے احترام کرنے کے بجائے، آپ ان کی رسپیکٹ کرنے کے بجائے، آپ ان کی عزت اور سمان دینے کے بجائے آپ ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے، آپ ان کو رسوا کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غلطی ہونا انسانوں کی فطرت ہے، غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے، صرف حافظ قرآن سے نہیں ہوتی ہے، آپ سے بھی کبھی غلطی ہوتی ہے، تب تو حافظ آپ سے نہیں پوچھتا کہ بھائی تم غلطی کیوں کیے، لیکن حافظ جی جب اتنے باتوں کو، اتنے پریشر میں رہنے کے باوجود آپ کو کلام پاک سناتا ہے، پھر بھی آپ ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے بھائی آپ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ حوصلہ افزائی کریں حافظ قرآن کی، اور تراویح ہر روز آئے پڑھنے کے لیے، سکون کے ساتھ آئے پڑھنے کے لیے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ حافظ جی پر دھیان نہ دیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ لو لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس حساب سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں کس حساب سے تراویح پڑھ رہا ہوں۔ کبھی آپ حافظ قرآن کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں پاؤں اٹھ تو نہیں رہا، کبھی حافظ قرآن کے بدن کی طرف دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے بدن کو ہلا ڈلا تو نہیں رہا، کبھی حافظ قرآن کے آپ سر پر دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن کہیں ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہا۔ خدا را یہ کیا تماشا ہے، آپ تو سال میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آتے، وہ بھی تراویح کی نماز، اور وہ نماز ختم ہوگی پھر آپ لاپتہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہی حافظ قرآن ہے جو پورے سال و سال یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر بھی آپ کے مصلی پر کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی امامت کے لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ یہ رحمت اور برکت کا جو مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں کچھ آپ نیک اعمال کو اکٹھا کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول و مغفور بندہ بن سکے۔ تو
तो आप ये सब करने के बजाय आप हाफिज कुरान पर कीचड़ उछालते। खुदारा आप ऐसा हरगिज न करें। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखें। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर करें। और जो खासकर ऐसे लोग होते हैं जो हाफिज़ कुरान पर कीचड़ उछालते हैं, उसको स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर भेजिए ताकि इस वीडियो से उसको इबरत हासिल करें। मैं चलते चलाते आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।